أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین کرام، خدائے ذوالمنن کا شکر اور احسان ہے کہ آج ایک بار پھر اس عاجز کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی بابرکت موضوع پر کچھ عرض کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ سیرت النبی کا جو موضوع اور جو پہلو اس وقت موضوع سخن ہے وہ ہمارے پیارے آقا و مولا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے۔ حضرات، تربیت کے بے شمار طریق، بے انتہا انداز اور لاتعداد اسلوب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اس قدر جامعیت سے اختیار فرمایا کہ انسان ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آپ نے تو تربیت کا کوئی ایک پہلو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کی ہر بات اور ہر فعل کی تان بالآخر تربیت پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ آپ نے ہر ممکن طریق سے حق تربیت ادا فرمایا، بہترین انداز میں تربیت کی، تربیت کے کسی ایک موضوع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا، محبت و پیار کے ساتھ تربیت کی اور ہر موقع پر تربیت کی، بات کو بار بار بیان کر کے ذہن نشین کروایا، مثالیں دے کر اپنی بات کو واضح اور اجاگر فرمایا، مخاطب کی توجہ حاصل کرنے کے بعد اسے نصیحت کی، وقفہ ڈال کر نصیحت کی، مخاطب کی ضرورت کے عین مطابق باموقع نصیحت فرمائی۔ صرف زبانی نصیحت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خود اپنا ذاتی نمونہ دکھا کر دلوں میں عمل کی تحریک پیدا کی۔ الغرض، تربیت اور نصیحت کا کوئی ایک انداز بھی تو ایسا نظر نہیں آتا جس کی مثال آپ کی مبارک زندگی میں نہ ملتی ہو۔ آپ کے انداز تربیت پر ایک بار پھر نظر ڈالی جائے تو جامعیت کے اور افق بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حبیب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کی بھی تربیت کی اور بڑوں کی بھی، مردوں کی بھی اور عورتوں اور بچوں کی بھی، پرانے مسلمانوں کی بھی اور نو مسلموں کی بھی۔ آپ نے مکے میں بھی یہ فرض ادا فرمایا اور مدینے میں بھی، حالت قیام میں بھی یہ فریضہ جاری رہا اور حالت سفر میں بھی، حالت امن میں بھی یہ فیض جاری رہا اور حالت جنگ میں بھی۔ بالعموم آپ کا انداز تربیت محبت و پیار کا تھا اور کبھی حسب ضرورت مناسب سختی بھی فرمائی، بڑے امور میں بھی تربیت فرمائی اور چھوٹے چھوٹے امور میں بھی۔ تربیت کا سلسلہ دن کو بھی جاری رہتا اور رات کو بھی، انفرادی رنگ میں بھی اور اجتماعی رنگ میں بھی۔ الغرض، تربیت کا کوئی موقع، کوئی انداز اور کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ کی سیرت میں نظر نہ آتا ہو۔ اس عدیم النظیر جامعیت کا یہ کمال بھی تو دیکھیے کہ آپ نے اپنے زمانے کے صحابہ کی تربیت پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس میدان تربیت میں ایسا شاندار اور قابل تقلید اسوہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے کہ آپ کے عشاق ابدالآباد تک اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ گویا آپ کا دامن رحمت صرف حاضر الوقت صحابہ تک ہی ممتد نہ تھا بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے عشاق محمد پر بھی سایہ فگن ہے۔ یہی وہ عظیم الشان منصب خاتم النبیین ہے جس پر صاحب الاولاق الانسان کو فائز کیا گیا، وہ جو مبلغ اعظم بھی ہے، معلم اعظم بھی ہے اور مربی اعظم بھی، ہم سب کا محبوب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز تربیت کے اس اجمالی تذکرے کے بعد آئیے کہ ہم مکے اور مدینے کی ان گلیوں میں گھوم پھر کر دیکھیں
جہاں تربیت کا یہ جہاد دن رات جاری تھا۔ آئیے ہم کاشانہ نبوی میں جھانک کر دیکھیں، جہاں یہ درس نصیحت صبح و مساء جاری رہتا تھا۔ مسجد نبوی میں داخل ہو کر دیکھیں کہ کس کس دلربا انداز میں یہ فریضہ تربیت ادا کیا جاتا تھا۔ آؤ کہ ہم اپنے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی پیروی میں ہر اس جگہ پر حاضر ہونے کی کوشش کریں جہاں کون و مکان کے سب سے بڑے ہادی، معلم اور مربی نے اپنے صحابہ کی حسین تربیت کے روشن مینار تعمیر فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی عجیب وراء الورا ہستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے آپ کو دقیق در دقیق امور معرفت سکھائے اور حکمت و عرفان کی باتوں کو بیان کرنے کا بھی نرالا اسلوب اور انداز عطا فرمایا۔ آپ کی ہر بات اور ہر حرف نصیحت موقع اور ضرورت کے عین مطابق ہوتا تھا، اور اس موزونیت کی وجہ سے آپ کی نصیحت مخاطبین کے دلوں پر اس طرح نثر انداز ہوتی تھی کہ جیسے ایک تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھتا ہے۔ بالعموم آپ کا انداز نصیحت محبت و شفقت اور رافت و الفت پر مبنی ہوتا کہ محبت کی زبان ہی سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور اگر محبت بھی وہ ہو جو رحمت للعالمین کے قلب اطہر سے پھوٹی ہو تو ظاہر ہے کہ اس محبت کا اثر بھی طلسماتی ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نے جس طرح آپ کی نصائح پر عمل کیا وہ سیرت صحابہ کا ایک حسین باب ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جانثار صحابہ آپ کے کسی حرف نصیحت کو زمین پر گرنے نہ دیتے تھے، بلکہ اپنی پلکوں پر لیتے، دلوں میں اتارتے اور پل چھپکنے سے پہلے اس کی تعمیل کی سعادت حاصل کر لیتے۔ اس تاثیر کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہر نصیحت آپ کے درد مند اور محبت بھرے دل سے ابھرتی تھی۔ آپ صحابہ کی سچی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے سے انہیں واضح و نصیحت فرماتے۔ آپ کی محبت، الفت اور خلوص کے جذبات اس قدر غالب ہوتے کہ صحابہ دیوانہ وار دوڑتے اور پروانہ وار اس شمع رسالت کا طواف کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قلب محمدی کی اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کہ اے رسول، تو اس عظیم الشان رحمت سے ہی جو اللہ کی طرف سے تجھے عطا کی ہوئی ہے ان صحابہ کے لیے اس قدر نرم واقعہ ہوا ہے، اور اگر تو بد اخلاق اور سخت دل ہوتا تو یہ لوگ تیرے گرد سے تتر بتر ہو جاتے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا اے مومنو، تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول ہو کر آیا ہے، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے، اور وہ تمہارے لیے خیر کا بہت ہی بھوکا ہے، اور مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور بہت کرم کرنے والا ہے۔ حضرات، یہ ہے قلب محمدی کا قرآنی نقشہ، ایک دل جو سب کے لیے محبت ہی محبت تھا، درد مندی اور خیر خواہی کا مجسمہ، دن رات ان کی بھلائی کا بھوکا اور صبح و مساء ان کی خیر خواہی کا طالب۔ حضرات، تعلیم و تربیت اور اصلاح کا ایک اور بنیادی اصول جو ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوے سے معلوم ہوتا ہے وہ فوری توجہ اور مناسب اقدام سے تعلق رکھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کہ تم میں سے جو کوئی بھی کوئی خلاف شریعت ناپسندیدہ بات دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے اصلاح کی کوشش کرے، اور اس کی بھی طاقت نہ پاتا ہو تو کم از کم دل میں برا منائے اور دعا کرے، لیکن یاد رہے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین اظہار ہوگا۔ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس قسم کے فوری اور بروقت تربیتی اقدامات کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت عمر بن نبی سلمہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف گھوم رہا تھا، کبھی ایک طرف سے کھاتا کبھی دوسری طرف سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بڑے پیار سے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اے بچے، کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔
یہ سادہ لیکن جامع اور بروقت نصیحت ایسی کارگر ثابت ہوئی کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک کی اس نصیحت کے بعد میں ہمیشہ اسی طریق کے مطابق کھانا کھاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت سیدہ میمونہ کے گھر تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ان کے ہاں تھے۔ آپ نے وضو کیا، اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کے بائیں طرف پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ مسئلے کے لحاظ سے درست طریق یہ ہے کہ اگر دو شخص نماز میں شامل ہوں تو امام بائیں طرف ہو اور مقتدی دائیں طرف۔ حضرت ابن عباس اس وقت چھوٹے بچے تھے، انہیں اس بات کا علم نہ تھا۔ رسول پاک کا طریق تربیت ملاحظہ ہو کہ آپ نے اس بات کو معمولی خیال کرتے ہوئے نظر انداز نہیں فرمایا، بلکہ اس تعلیم کے مطابق کہ غلطی کی فوراً اصلاح کرو اور ممکن ہو تو افضل یہ ہے کہ ہاتھ سے کرو۔ آپ نے فوری طور پر نماز میں ہی حضرت ابن عباس کو پکڑ کر اپنے دائیں طرف کر لیا اور نماز جاری رکھی۔ رسول پاک کا ان تربیتی امور میں یہ تعہد ظاہر کرتا ہے کہ بات خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اگر غلط ہے تو اس کو نظر انداز کرنا درست نہیں، کیونکہ بچپن میں اگر اصلاح نہ کی جائے تو وہ غلط بات زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور بسا اوقات یہی صغائر بالآخر کبائر بن جاتے ہیں۔ حضرات، نصیحت اور تربیت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ناصح کے دل میں سچی ہمدردی اور نرمی پائی جائے اور ایسے محبت بھرے انداز میں نصیحت کی جائے کہ غلطی کی اصلاح بھی ہو جائے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ محبت کا یہ طریق ہمیشہ ہی دلوں کو فتح کرنے والا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے مقابل پر سختی، درشتی اور تلخ کلامی کا طریق کبھی شیریں ثمرات عطا نہیں کرتا۔ تربیت کا یہی انداز ہمارے پیارے آقا کی زندگی میں ہر موقع پر نظر آتا ہے، بالخصوص ان نو مسلم افراد کے حق میں جو کفر و ضلالت کی تاریکی کو اپنے پیچھے چھوڑ کر اسلام کے نور سے منور ہو کر رسول مقبول کے دامن تربیت میں آنے والے تھے۔ حضرت معاویہ بن حکم جب نور اسلام سے منور ہوئے تو ابتدائی دنوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوا۔ نماز کے دوران نمازیوں میں سے ایک کو چھینک آئی۔ میں نے اس کے جواب میں نماز ہی میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اس پر دوسرے نمازی مجھے تیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری یہ بات سن کر تو لوگ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے، جس طرح لوگ سخت گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کرتے ہیں۔ معاویہ کہتے ہیں کہ اس پر مجھے اپنی غلطی کا کچھ احساس ہوا اور میں سمجھا کہ دراصل یہ لوگ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں۔ اس پر میں چپ ہو گیا اور نماز مکمل ہوئی۔ حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو آپ نے مجھے بلایا۔ حضرت معاویہ کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد آپ سے زیادہ اچھا اور رحم دل معلم کوئی نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم، آپ نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مارا، نہ برا بلا کہا، بلکہ نہایت نرمی اور شفقت سے صرف اتنا فرمایا کہ دیکھو، نماز میں باتیں کرنا ٹھیک نہیں، نماز میں تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے۔ معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ حضور، میں نیا مسلمان ہوا ہوں، اس لیے مجھے ان باتوں کا علم نہ تھا۔ سبحان اللہ، تربیت کا کیا ہی دلربا انداز ہے۔ شفقت اور محبت کی ایسی مثال دنیا میں اور کہاں مل سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک نو مسلم کے دل پر اس شفقت کا جو اثر ہوا ہوگا اس نے اس کی کایا پلٹ دی ہوگی۔ جن صحابہ نے حضرت معاویہ سے قدر سختی کا برتاؤ کیا تھا، ان سے صرف نظر فرما دیا کہ بعض اوقات نیک نیتی اور خیر خواہی میں بھی کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، ہر بات پر سرزنش کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، اور سعادت مند صحابہ کے لیے تو آقا کی یہ خاموشی بھی ایک مؤثر درس نصیحت سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز ادا کی، پھر وہ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے مجلس میں بیٹھنے لگا تو آپ نے نہایت شفقت سے اسے فرمایا کہ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گیا اور پھر اسی انداز میں جلدی جلدی نماز ادا کر کے واپس آیا اور سلام عرض کیا۔ ایسا 3 بار ہوا تو اس شخص نے بصد ادب عرض کیا کہ میرے آقا، اس ذات کی قسم
جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ ہی مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریق سکھائیں۔ اس پر رسول پاک نے فرمایا کہ دیکھو، نماز کا صحیح طریق یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، حسب توفیق قرآن مجید پڑھو، پھر پورے اطمینان سے رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر پورے اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھ کر پوری طرح بیٹھو، پھر پورے اطمینان سے سجدہ کرو، اور اس طرح ساری نماز ٹھہر ٹھہر کر خوب سنوار کر ادا کیا کرو۔ کتنا پیارا اور شفیق انداز ہے اس معلم حقیقی کا، کوئی سرزنش، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی تحقیر اور دل آزاری نہیں، شفقت اور محبت سے، تحمل و بردباری سے کس طرح ایک ایک بات کھول کھول کر سمجھا دی۔ حق یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا یہی طریق ہے جس کے نقوش انمٹ اور لازوال ہوتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام کے قول و فعل میں کوئی کوتاہی آپ کے مشاہدے میں آتی تو اسی موقع پر فوری طور پر نصیحت فرمانے کے علاوہ اس اصلاح کی حکمت اور دلیل بھی بیان فرما دیتے، جس سے سننے والوں کو نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا بلکہ ان کی طباع میں اطمینان، بشاشت اور شرح صدر کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی، جو ان کے لیے ازدیاد ایمان کا موجب ہوتی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ اس دوران ایک موقع پر صحابہ کرام نے دعائیہ رنگ میں زور زور سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً توجہ فرمائی اور بہت محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ اے لوگو، میانہ روی اختیار کرو، نہ تو تم کسی بہرے کو بلا رہے ہو اور نہ ہی کسی ایسے وجود کو پکار رہے ہو جو موجود نہ ہو، تم تو ایسی ہستی کی بڑائی بیان کر رہے ہو جو بہت سننے والا ہے، تم سے بہت قریب ہے، بلکہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہنے والا ہے۔ یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ اس موقع پر رسول پاک اگر صرف میانہ روی کی نصیحت فرما دیتے تو تب بھی جانثار صحابہ فوراً سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے اس پر عمل کرتے، لیکن آپ نے جس انداز میں اس نصیحت کی حکمت اور دلیل بیان فرمائی وہ آپ کے دل ربا انداز تربیت کی ایک دل ربا مثال ہے۔ حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کا ایک اور دلکش پہلو یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو دینی معاملات میں ہمیشہ حق و صداقت اور دیانتداری کی تلقین فرمائی اور اس بارے میں ہر ممکن احتیاط کرنے کی نصیحت فرمائی اور خود بھی اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ مالی امور ہوں یا اخلاقی امور، ذاتی معاملات ہوں یا جماعتی اموال کے لین دین کے معاملات، آپ کا کردار ہمیشہ پاک، شفاف اور ہر شک و شبہ سے بالا تھا۔ یہی آپ کا طریق تھا اور اسی بات کی نصیحت ہمیشہ آپ کی زبان سے صادر ہوتی تھی۔ حضرت عقبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے مدینے میں عصر کی نماز رسول پاک کے پیچھے ادا کی۔ آپ نے سلام پھیرا اور خلاف معمول آپ جلدی سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنوں پر سے گزرتے ہوئے اپنی ازواج میں سے ایک کے حجرے میں گئے۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ اس خلاف معمول جلدی کی وجہ سے بہت حیران ہیں۔ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ختم کرتے ہی مجھے خیال آیا کہ تھوڑا سا سونا گھر میں رہ گیا ہے جو بھی ضرورت مندوں میں تقسیم ہونے والا ہے، اور میں نے ناپسند کیا کہ میرے پاس پڑا رہے اور ضرورت مند اس سے اتنی دیر محروم رہیں، چنانچہ میں نے جا کر ابھی اس کی تقسیم کا حکم دے دیا۔ اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ باہر سے کچھ مال بیت المال میں آیا۔ رسول پاک نے حضرت بلال کو تقسیم کرنے کا ارشاد فرمایا۔ مستحقین آنے لگے اور مال ان میں تقسیم ہونے لگا۔ آخر میں تھوڑا سا مال پھر بھی بچ گیا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ جب تک یہ مال سارے کا سارا مستحقین میں تقسیم نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی ضرورت مند مال لینے کے لیے نہ آیا اور مال کا بقیہ حصہ اسی طرح پڑا رہا۔ اس پر ہمارے محبوب آقا نے وہ ساری رات اس مسجد میں گزار دی۔ اگلے روز حضرت بلال نے وہ بقیہ مال کسی ضرورت مند کو دیا تو تب جا کر آپ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ دینی معاملات میں احتیاط کا جو درس اپنے ساری زندگی بیان فرمایا اس پر آپ سب سے زیادہ خود عامل تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات میں اپنے گھر میں بستر پر یا کسی اور جگہ کھجور پڑی ہوئی دیکھتا ہوں تو اسے اٹھا لیتا ہوں، اور شدید بھوک سے دوچار ہونے کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے کھا لوں، مگر مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو جو میرے لیے اور میری آل کے لیے جائز نہیں۔ یہ سوچ کر میں کھانے کا ارادہ ترک کر دیتا ہوں اور کھجور واپس اسی جگہ رکھ دیتا ہوں۔ ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں جس کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی سے ہے۔ اس واقعے میں احتیاط کا پہلو بھی ہے اور دوسروں کو بدگمانی سے بچانے کا بھی، اور ان دونوں امور کا صحابہ کی تربیت سے گہرا تعلق ہے۔ واقعہ یہ ہے
کہ ایک بار جب کہ رسول پاک اعتکاف میں تھے، ام المومنین حضرت صفیہ رات کے وقت آپ سے ملنے آئیں۔ کچھ دیر باتوں کے بعد واپس جانے لگیں تو حضور بھی ان کو کچھ دور تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دونوں جا رہے تھے کہ اتنے میں دو انصاری نوجوان پاس سے گزرے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ نہ جانے ان نوجوانوں کے دل میں کیا خیال گزرے، بہتر ہے کہ ان کی تربیت کے خیال سے ان کو کسی بدگمانی میں نہ پڑنے دیا جائے۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا اور بتایا کہ میرے ساتھ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اس پر نوجوانوں نے عرض کیا، سبحان اللہ، معاذ اللہ، کیا ہم آپ پر بدگمانی کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے اندر خون کی مانند دوڑتا پھرتا ہے، اس لیے مجھے خیال آیا کہ وہ کوئی بدگمانی پیدا نہ کرے، اس وجہ سے میں نے یہ وضاحت کی ہے۔ یہ واقعہ رسول پاک کی باریک بینی، فراست، حکمت اور انداز تربیت کا ایک شاہکار ہے اور آپ کی عظمت کردار پر ایک زندہ گواہ۔ نصیحت اور تربیت کے نئے سے نئے خوبصورت انداز رسول پاک کی سیرت طاہرہ میں نظر آتے ہیں۔ آپ کا عام طریق تو یہ تھا کہ آپ غلطی مشاہدہ کرنے پر فوری طور پر اور اسی موقع پر متوجہ فرماتے، مگر بہت محبت سے اور دل نشین انداز میں کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ اپنی طبعی حیا کی وجہ سے ایسا نہ کرتے، لیکن تربیت اور اصلاح کے بنیادی فریضے سے آپ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوتے اور نہ ہو سکتے تھے۔ ایسے مواقع پر آپ کا خوبصورت انداز تربیت یہ تھا کہ آپ اپنے چہرے کے تاثرات سے، خاموشی کی زبان سے، مگر بہت بلیغ انداز میں نصیحت کا فریضہ ادا کرتے۔ صحابہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر فوراً سمجھ آتے کہ محبوب آقا کا منشأ مبارک کیا ہے۔ ایسے مواقع پر ایک اور مشفقانہ انداز یہ ہوتا کہ آپ جب بھی کسی ناپسندیدہ بات کو دیکھتے تو ایسے شخص سے بہت کم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے اور اپنی نظریں نیچی رکھتے۔ اس انداز سے بھی صحابہ فوراً منشأ رسول اخذ کر لیتے۔ کبھی آپ ایسے مواقع پر اس شخص کی بجائے دیگر صحابہ سے فرماتے کہ کوئی اس آدمی کو کیوں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اسی ضمن میں ایک اور بلیغ انداز تربیت یہ بھی تھا کہ آپ اس شخص کا نام لیے بغیر عمومی رنگ میں اس طرح فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں۔ یہ سب انداز ہیں اس مہربان آقا کے جو اپنے فرض منصبی کو بھی ادا کرتا تھا اور یہ رعایت بھی ملحوظ رکھتا تھا کہ میرے کسی پیارے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح نصیحت اور تربیت کا ایک اسلوب یہ بھی تھا کہ آپ صحابہ کرام سے بسا اوقات سوال دریافت فرماتے اور صحابہ کے جواب کے بعد صحیح اور حقیقی جواب سے انہیں آگاہ فرماتے۔ اس طریق سے یہ فائدہ ہوتا کہ صحابہ خوب مستعد اور تیار ہو جاتے اور ذہنی طور پر صحیح جواب معلوم کرنے کے لیے اشتیاق اور شوق ان کے دلوں میں پیدا ہوتا۔ یہ ایک حکیمانہ انداز تربیت ہے جس کے فوائد ظاہر و باہر ہیں۔ ایک بار آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو اور کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ جو دوسروں کو کشتی میں پچھاڑ دے اور وہ اسے پچھاڑ نہ سکے۔ فرمایا نہیں، بلکہ حقیقی پہلوان اور جواں مرد تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اسی طرح ایک بار آپ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے خیال میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس زر و مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ نیکیاں کرنے والا تو ہے، لیکن قیامت کے روز اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا یا کسی کا خون بہایا۔ ایسی صورت میں اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر ان لوگوں کی بدیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جائیں گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ انجام کار وہ شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو حقیقی معنوں میں مفلس ہے۔ واضح و نصیحت کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پرحکمت اسلوب یہ بھی تھا کہ آپ بعض مواقع پر نصیحت سے قبل صحابہ سے متعدد سوالات فرماتے جو بظاہر سادہ قسم کے سوالات ہوتے، لیکن آپ کا مقصد یہ ہوتا کہ صحابہ آپ کی بات کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں، نیز اس موقع اور وقت کی اہمیت ان پر خوب واضح ہو جائے۔ اس انداز میں نفسیات کا ایک عجیب نقطہ ہے جس سے آپ کی حکمت اور آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی بہترین مثال خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ خطبہ ارشاد فرمانے سے قبل آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ پھر دریافت فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ پھر فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے ان سوالات کے جوابات نہایت ادب سے عرض کیے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح اس دن، اس شہر اور اس مہینے کی عظمت کا پورا احساس ذہنوں میں بیدار ہو جائے۔ جب یہ مقصد حاصل ہو چکا اور صحابہ ہمتاً گوش ہو گئے اور دلوں میں ایک خاص کیفیت اپنے عروج پر پہنچ گئی، تو پھر آپ نے اپنے اس تاریخی خطبے میں فرمایا
کہ خوب یاد رکھو کہ تمہارے اموال، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں اسی طرح قابل احترام اور قابل تقدیس ہیں جس طرح یہ شہر، یہ دن اور یہ مہینہ تمہارے لیے محترم اور لائق ادب ہے۔ اس سے زیادہ پرتاثیر انداز نصیحت تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات، زیادتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے۔ نصیحت اور تربیت کرنا بہترین کام ہے، لیکن ہر وقت کی نصیحت اور اس میں تشدد اور تکلیف دہ اصرار اچھی بات نہیں، اور بعض اوقات منفی اثرات پیدا کرتا ہے۔ یہ نقطہ حکمت بھی ہمیں رسول پاک کے انداز نصیحت اور تربیت کے اسلوب میں نظر آتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے یہ نقطہ معرفت دنیا کو عطا فرمایا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول پاک کا طریق یہ تھا کہ آپ واعظ و نصیحت اور تربیت کی مجالس وقفے اور ناکہ ڈال کر منعقد فرمایا کرتے تھے، اس خیال سے کہ کہیں سننے والے اکتاہٹ محسوس نہ کریں۔ عام طور پر یہ مجالس تربیت مردوں کے لیے منعقد ہوتی تھیں، عورتوں کو اس کا موقع کم ملتا تھا۔ اس بنا پر عورتوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی دن مخصوص کر دیا جائے۔ آپ نے یہ درخواست منظور فرمائی اور ان کے لیے بھی ایک خاص دن مقرر فرما دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عارفانہ انداز تربیت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ کلمہ نصیحت کو ایک سے زائد مرتبہ دہراتے تاکہ وہ نصیحت ذہنوں پر خوب اچھی طرح واضح اور مرتسم ہو جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے مطلع نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے، اس کے بعد والدین کی نافرمانی۔ رسول پاک اس وقت تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس موقع پر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ ایک بار پھر سنو کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ بڑے درد سے ان آخری الفاظ کو بار بار دہراتے رہے۔ مجھے یوں لگا کہ شاید آپ خاموش نہیں ہوں گے اور یہ بات فرماتے چلے جائیں گے۔ تربیت کا ایک پرحکمت انداز اور لطیف کرینہ یہ بھی ہے کہ جس شخص سے کوئی غلطی یا کوتاہی یا زیادتی ہو گئی ہو، اس کا نام لیے بغیر عمومی رنگ میں نصیحت کی جائے۔ اس طرح اس شخص کی پردہ پوشی بھی ہو جاتی ہے اور نصیحت کا وسیع فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت میں اس کی بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں۔ حضرات، نصیحت اور تربیت کرنے کے بے شمار انداز اور لا انتہا اسلوب ہیں، لیکن ایک بات میں پورے یقین اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اخلاق فاضلہ کے دیگر میدانوں کی طرح اس میدان میں بھی صاحب معراج ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی نہیں جو آپ کا پاسنگ ہو۔ ذرا اس واقعے پر غور کریں اور اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کو تربیت کے کیا کیا نرالے انداز عطا فرمائے تھے۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم نے میرا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لیا اور پھر فرمایا، معاذ، خدا کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ میں سوچتا ہوں ان الفاظ کو سن کر حضرت معاذ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ ان کی حالت تو جو ہوئی ہوگی، آج 1400 برس کے بعد بھی یہ الفاظ سن کر ہم گناہ گاروں کے دل میں جذبات کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے۔ کاش ہمارا ہاتھ بھی محبوب خدا کے دستے مبارک میں ہوتا، اور کاش ہمیں بھی یہ انمول الفاظ سننے کی سعادت ملتی جو حضرت معاذ کو نصیب ہوئی۔ مبارک ہو اے معاذ کہ تجھے محبوب خدا نے اپنا محبوب بنا لیا۔ تم نے تو جیتے جی زندگی کی مراد پا لی کہ جو محبوب خدا کا حبیب ہو وہ یقیناً محبوب خدا بھی ہوتا ہے۔ میں جذبات کی دنیا میں کچھ دور نکل گیا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کیا تھا۔ حضرت معاذ کو یہ نوید جاویدانی سنانے کے بعد، ان کے دل میں محبت کا جادو جگانے کے بعد، نباز فطرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب معاذ، میں تجھے تاکیدی نصیحت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا کبھی تم سے چھوٹنے نہ پائے کہ اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، کہ اے میرے اللہ میری مدد فرما کہ میں ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر بجا لاتا رہوں اور ہمیشہ بڑی خوبصورتی اور عمدگی سے تیری عبادت بجا لاتا رہوں۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے، لیکن اس کی عظمت اور جاذبیت محتاج بیان نہیں۔ ایک عجیب محبت بھرا دل فریب انداز نصیحت ہے۔ کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ 1400 سال کے بعد بھی آج یہ نصیحت سننے کے بعد ہر مرد و زن کے دل میں یہ عزم صمیم پیدا ہو رہا ہے کہ میں بھی ہر نماز کے بعد اس دعا کا التزام کروں گا، اور خدا کرے کہ اس کے نتیجے میں میرا دل بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آماج گاہ بن جائے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔
حضرات، محبت و الفت کی زبان سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ محبت کی تلوار کی کاٹ دنیا کی ہر تلوار سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جسموں کو کاٹتی نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرتی ہے اور حیات نو عطا کرتی ہے۔ اس ذریعہ تربیت کو دنیا میں جس وجود نے سب سے زیادہ مؤثر زبان میں استعمال کیا وہ ہمارے پیارے آقا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک عرابی مسجد نبوی میں آیا۔ وہ آداب مساجد سے ناواقف تھا۔ وہ مسجد کے ایک حصے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ لوگوں نے اس عرابی کو سرزنش کی کہ کیا کرتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فوری طور پر اپنے صحابہ کو منع فرمایا اور اس عرابی کو پیشاب کرنے دیا۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو آپ نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا جو آپ کے حکم سے اس جگہ پر بہا دیا گیا۔ یہ عملی اقدام مکمل ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ تم لوگ دنیا میں آسانی اور نرمی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، نہ کہ لوگوں پر سختی اور تنگی پیدا کرنے کے لیے۔ صحابہ کو درس نصیحت دینے کے بعد آپ اس عرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے بلا کر فرمایا کہ دیکھو، مسجدیں اللہ کی یاد اور ذکر کے لیے ہوتی ہیں، ان میں پیشاب کرنا منع ہے۔ یہ ایک واقعہ اپنے اندر حسن تربیت کے بے شمار پہلو رکھتا ہے۔ حضور نے اس عرابی کو ڈانٹا نہیں کہ وہ غیر مسلم تھا اور آداب مسجد سے ناواقف۔ صحابہ کو آرام سے منع فرمایا کہ پیشاب کرتے ہوئے شخص کو روکنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مساجد کی صفائی کا طریق بھی بتا دیا اور صحابہ کو عین اس موقع پر نرمی اور رفق کی نصیحت کی، اور وہ جو ناواقف تھا اسے بھی مسجد کے تقدس سے آگاہ فرمایا۔ تربیت کا کوئی گوشہ بھی تو اس معلم اخلاق کی نظر سے اوجھل نہیں رہا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرے انداز تربیت کا ذکر کرتے ہوئے بے اختیار حضرت کعب بن مالک کے ساتھ گزرنے والا واقعہ یاد آ جاتا ہے، جس میں آپ کی بے پایاں محبت اور شفقت کا اظہار بھی ہے اور خدائی حکم کی پابندی اور اپنے نفس پر ضبط کا بے نظیر مظاہرہ بھی۔ جب حضرت کعب بن مالک کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر مقاطع کی سزا دی گئی تو ان پر کیا گزری، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ میرے موضوع سے متعلق یہ حصہ ہے کہ اس دوران جب کعب بن مالک مسجد میں جا کر خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر نماز پڑھنے لگتے اور نماز میں مستغرق ہوتے تو ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا آقا وفور محبت سے بے قابو ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگتا، لیکن جو ہی کعب بن مالک کی نظر آپ کی طرف اٹھتی تو اپنے جذبات پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والا اور خدائی حکم پر سب سے زیادہ سختی سے عمل کرنے والا وہی شفیق اور مہربان آقا اپنی نظریں پھیر لیتا اور دوسری طرف دیکھنے لگتا۔ اللہ اللہ، کیا شان دل ربائی ہے اس انداز تربیت میں اور اس اظہار محبت میں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسے موقع پر حضرت کعب بن مالک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اب ذرا اسی انداز تربیت کا دوسرا پہلو ملاحظہ ہو کہ موقع کی مناسبت سے شفیق و مہربان آقا کے انداز میں غصے کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ غصہ بھی محبت کے سرچشمے سے پھوٹتا ہے اور کس طرح فوری طور پر شیریں نتائج پر منتاج ہوتا ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کسی بات پر اپنے غلام کو مارا۔ عین اس وقت میں نے اپنے پیچھے سے ایک شخص کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، دیکھو ابو مسعود، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے یہ آواز سنی لیکن غصے کی وجہ سے اس کو پہچان نہ سکا اور غلام کو برابر مارتا چلا گیا۔ اتنے میں وہ آواز میرے قریب آ گئی اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آواز دیتے ہوئے میری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک کو دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور چھڑی میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ رسول خدا نے غصے کی نظر سے میری طرف دیکھا اور فرمایا، ابو مسعود، خوب اچھی طرح جان لو کہ تمہارے سر پر ایک خدا ہے جو تمہارے متعلق اس سے بہت زیادہ طاقت و قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس غلام پر رکھتے ہو۔ یہ زوردار کلمہ نصیحت کچھ اس انداز میں آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ ابو مسعود کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میں خدا کی خاطر اس غلام کو ابھی آزاد کرتا اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی غلام کو ہرگز نہ ماروں گا۔ رسول پاک نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا، اگر ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہارے منہ کو جھلس کر رکھ لیتی۔ حضرات، ایک صحابیہ کے گھر کے اندر رونما ہونے والا ایک مختصر اور سادہ واقعہ بہت ہی دلربا پہلو لیے ہوئے ہے۔ ایک دفعہ حضرت انس کی دادی ملیکہ نے آپ کی دعوت کی، کھانا خود تیار کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ شفقت ان کے گھر تشریف لے گئے اور کھانا نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ کا پیارا انداز تعلیم و تربیت ملاحظہ ہو۔ آپ نے فرمایا، آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ ان کے گھر میں صرف ایک چٹائی تھی
اور وہ بھی بہت پرانی اور سیاہ۔ حضرت انس نے پہلے اس چٹائی کو پانی سے دھویا، اسے صاف کر کے نماز کے لیے بچھا دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ حضرت انس اور سب اہل خانہ صف باندھ کر پیچھے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔ کتنا سادہ واقعہ ہے لیکن کتنا پیارا، محبت و شفقت بھی چھلکتی ہے اور آداب تربیت بھی۔ کیا ہی پیارا درس حکمت ہم سب کے لیے ہے کہ کھانے کی دعوتوں کے موقع پر نمازوں کا باجماعت قیام کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ قیام نمازی کے سلسلے میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شام مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضور نے میرے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا بھنوایا، پھر کمال شفقت سے چھری سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر مجھے دینے لگے۔ ہم کھانا کھا رہے تھے کہ حضرت بلال نے آ کر نماز کی اطلاع دی۔ رسول پاک کا اسوہ ملاحظہ ہو، آپ نے نماز کا سنتے ہی چھری ہاتھ سے رکھ دی اور نہایت محبت بھرے انداز میں فرمایا، اللہ بلال کا بھلا کرے، اس کو کیا جلدی پڑی تھی، کچھ تو انتظار کر لیا ہوتا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ فرمانا صرف اس خیال سے ہوگا کہ مہمان کی مہمان نوازی تو مکمل کر لینے دیتے، وگرنہ جہاں تک نماز کے ہر بات پر مقدم ہونے کا تعلق ہے، وہ تو آپ کے اس قول سے عیاں ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری سب سے محبوب چیز اور میری آنکھوں کی حقیقی راحت نماز میں ہے۔ اور اس کا عملی ثبوت آپ نے یہ دیا کہ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور مسجد میں جا کر نماز ادا فرمائی۔ اس واقعے میں بھی عظیم درس نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ دعوتوں کے مواقع پر نماز کو بہر صورت مقدم کرنا اور اس کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ حضرات، حسن تربیت کے سلسلے میں واقعات تو اس قدر ہیں کہ ان کا شمار اور بیان ممکن نہیں۔ ایک اور بڑا ہی حسین واقعہ عرض کرتا ہوں جو گھر کے اندر گھریلو ماحول میں رونما ہوا اور اپنے اندر نصیحت اور تربیت کے بے شمار پہلو لیے ہوئے ہے۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے ہاں تھے تو کسی اور بیوی نے کسی خادم کے ہاتھ کھانے کا ایک پیالہ آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر بھجوایا۔ جس بیوی کے ہاں آپ کا قیام تھا اسے یہ بات ناگوار گزری کہ کوئی اور بیوی اس طرح کوئی تحفہ بھجوائے۔ جذبات کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اس بیوی نے اس پیالے پر زور سے ہاتھ مارا، پیالہ ٹوٹ کر گیا اور سارا کھانا نیچے گر گیا۔ اب ذرا یہ واقعہ آگے سننے سے قبل سوچئے کہ یہ وقوعہ دیکھ کر رسول پاک کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اور آپ نے اس صورتحال میں اصلاح احوال کا کیا طریق اختیار فرمایا ہوگا۔ یہ ایک مشکل اور جذباتی موقع تھا۔ دونوں طرف ازواج مطہرات کا معاملہ تھا جن کی یکساں دلداری اور انصاف آپ کی تعلیم اور آپ کا اسوہ تھا۔ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کرتا، لیکن ہمارے پیارے آقا نے جو طریق اختیار فرمایا اس سے بہتر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سنیے اور قربان جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن عمل پر۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے ٹوٹے ہوئے پیالے کے ٹکڑوں کو یکجا کیا، پیالے کی شکل بن گئی تو گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر اس پیالے میں رکھا اور پھر گھر والوں سے فرمایا کہ اب اس کھانے کو کھا لو۔ اس عرصے میں آپ نے پیالہ لانے والے خادم کو وہیں روکے رکھا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو آپ نے ایک صاف ستھرا نیا پیالہ تحفہ بھجوانے والی بیوی کو واپس بھجوا دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ اسی گھر میں رہنے دیا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے سلسلے میں یہ ایک شاہکار واقعہ ہے جس میں حکمت و فراست، دلداری و انصاف، تحمل و بردباری، معاملے کو احسن رنگ میں نپٹانے اور سب کو یکساں درس نصیحت دینے کے لاتعداد پہلو شامل ہیں۔ حضرات، تقریر کا مقررہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور محبوب خدا کی مقدس سیرت کا یہ بیان ابھی تک نام تمام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیرت النبی کا تذکرہ کسی پہلو سے بھی ہو ہمیشہ ہی نامکمل رہتا ہے، اور اسی نامکمل ہونے میں اس کی عظمت کا راز پنہا ہے۔ غالب کا یہ مصرع اگر کسی صورتحال پر بہت خوبصورت طور پر صادق آتا ہے تو وہ سیرت النبی کا بیان ہے کہ ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود ہر مداخاں کو بالآخر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات، آج کی اس مقدس مجلس میں ہم نے جو کچھ سنا وہ بحر زلال محمدی کے محض چند قطرات کا بیان ہے۔ یہ اس معلم کل جہاں اور مربی دو عالم کے نقوش پاک کا مقدس تذکرہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے ہر میدان میں اسوہ حسنہ قرار دیا۔ آقائے نامدار کے ان نقوش پاک کی قدم بقدم پیروی کرنا نہ صرف ہمارا فرض ہے بلکہ یہی تو ہماری کامیابی اور سرخروئی کی حقیقی ضمانت ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ باتیں محض سننے اور سنانے کی نہیں بلکہ دل و جان سے اپنانے اور عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ ہر فرد جماعت تربیت کے یہ کرینے مربی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے اور معلم حقیقی کے تربیت کے انداز کی قدم بقدم اس طور پر پیروی کرے کہ سیرت النبی کا یہ حسین اسوہ
ہمارے کردار کا ایک جزو لا ینفک بن جائے۔ خدا کرے کہ اسوہ رسول کا یہ سراج منیر ہمارے جسم و جان اور ہماری روح کو پاتال تک منور کر دے۔ خدا کرے کہ ہم تربیت کے یہ سب انداز اور تربیت کے یہ سب کرینے اپنے ہادی کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے ہوں اور اس برکت و تاثیر کو حاصل کرنے والے ہوں جو ہر سچے غلام مصطفیٰ کو خدائے رحمان کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔